من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اور بعض تم میں ایسے بھی ہے جو جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، اور بعض تم میں ایسے ہیں جو جنہیں بڑھاپے کی انتہائی خراب حالت پر پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ بہت ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود نہ جاننے والے کی طرح ہو جائے۔ اور تم زمین کو نہایت ہی خشک حالت مردنی میں دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر میہ برساتے ہیں تو وہ ابھر جاتی ہے اور طرح طرح کے خوشنما و نفیس نباتات اگ آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی پچھلے درس میں کہ رحم مادر میں انسان کی پیدائش کے جو مختلف مرحلے وار اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں، اس کا تذکرہ فرما رہے تھے مختلف مراحل کا، اور پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے بچے کو بنا کر جب پیدا کیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے درجہ بدرجہ 3 درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں مختلف لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلا یہ کہ بچہ جب انتہائی کمزور حالت میں جب دنیا میں آتا ہے، ہر چیز کمزور، اس کی قوت کمزور، پکڑنے کی قوت کمزور، حرکت کرنے کی قوت کمزور، کھانے پینے کی قوت کمزور، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ویسی ہی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتے ہیں، بچے ہی رہتے ہیں، مر کر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری کیفیت ان کی جو ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ وہ کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جوانی تک پہنچاتے ہیں، اشد عمر جسے کہا جاتا ہے، خوب پھلتے پھولتے ہیں اور خوب ترقی کرتے ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسری قسم ہوئی۔ اور تیسری یہ کہ وہاں سے اور آگے بڑھا کر اس کو ارذل عمر کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کی انتہائی ناکارہ عمر، ارذل عمر کہا، نکمی عمر کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسی عمر کی اس میں حواس ختم ہو جاتے ہیں، ہوش و حواس، اور پھر یعنی باخبر ہو کر بے خبر ہو گیا۔ بہت سی چیزوں کو جانا تھا، علم حاصل کیا تھا، سب کچھ جانا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ وہ سب چیزیں جو ہے بھولنے لگا، یادداشت کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا۔ ابھی کچھ بات بتائی تھی، پھر پوچھ رہے ہیں کہ کیا بتایا تھا۔ بالکل بچوں کی سی کیفیت ہو گئی ہے، اور ساری یعنی حواس اور ساری چیزیں ایسی ہی ہو گئی ہیں۔ جو چیزیں جوانی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جو حواس اور جو ہوش اور جو عقل، جو فہم اور جو اعضاء کی مضبوطی، وہ سب آہستہ آہستہ بتدریج واپس لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر بالکل اسی کیفیت میں لا دیتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، بڑھاپا دیتے ہیں، اس کو لوٹا دیتے ہیں پھر خلقت کی طرف، یعنی جہاں سے شروع ہوا تھا بالکل وہیں پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، یہ ارذل عمر کہا گیا ہے، اس کو نکمی عمر کہا گیا ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر بوجھ بن گیا، کچھ کھا پی نہیں سکتا اپنے آپ، چل پھر نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، کھانا کھائے تو ہضم نہیں ہو سکتا، کوئی چیز کے میں مزہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل اس کیفیت کی ہے کہ ارذل عمر یعنی نکمی عمر، جس سے نہ خود کو فائدہ نہ دوسروں کو فائدہ، اور ایک بوجھ ہے سارے لوگوں کے اوپر۔ ایسی ہی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، اور ہمیشہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یہ 5 چیزیں جو ہے مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک ارذل عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے آپ کہ اے اللہ مجھے ارذل عمر نہ دے، کیونکہ ایسی عمر جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ عمر کوئی خاص عمر نہیں ہے کہ کسی 60 سال میں ایسی کیفیت ہو جائے گی یا 70 سال میں ایسی کیفیت ہو جائے گی، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہے۔ ارذل عمر بہرحال ارذل عمر بہت خراب عمر ہے، جو نکمی عمر ہے۔ بعض لوگ 50-60 سال میں ایسے ہو جا سکتے ہیں، بعض لوگ 80 سال تک بھی جو ہے اچھی یعنی ہوش و حواس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بعض لوگ تو یعنی ایسے ہیں کہ 100 سال کے ہو جاتے ہیں، اچھی کیفیت میں رہتے ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں اور دل و دماغ اچھا ہے، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ارذل عمر نہیں کہتے، ارذل عمر کوئی عمر نہیں ہے مقررہ، لیکن ارذل عمر ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی
لوگ بالکل ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ایسی عمر سے پناہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر چیز کے معاملے میں اللہ ہی سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ تو ارذل عمر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے پناہ مانگی تھی اس کا تذکرہ یعنی نسائی میں جو ہے آیا ہے، اس حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کیے ہیں کہ ارذل عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ ہوئی یعنی انسان کی پیدائش سے متعلق بات، انسان کی تخلیق کے متعلق بات، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جو مرحلے وار جو زندگی گزارتا ہے انسان وہ بات۔ یہ دلیل تھی، اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو منکرین آخرت ہے، جو باعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی، اگر تمہیں شک و شبہ ہو کہ یہ چیز جو ہے یعنی مر کر جانا ہے تمہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر تم اپنی ذات پر، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے کے لیے بات کہی گئی تھی، اور پھر پیدا ہونے کے بعد کے جو مرحلے ہیں یعنی انسان کیسا کیسا بتدریج یعنی اچھی حالت سے خراب حالت میں آتا جاتا ہے، اور اس کو روکنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے بوڑھا ہونا؟ کون چاہتا ہے مر کر فنا ہونا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا وہ کہ وہ اپنے بڑھاپے کو روک سکے، اپنی جوانی کو قائم رکھ سکے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتدریج اس کو آہستہ آہستہ لے جا کر مار کر فنا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیر پانی کے قطرے سے، نطفے سے ایک بہترین انسان کو تراش کر حسین و جمیل انسان کی شکل میں اس کو پیدا فرما دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں، یعنی وہی ہے جو پیدا کرنے والے انسان کو ایک بہترین انسان کی حالت میں ایک بہترین صورت گری انہوں نے بنا دی اس کی، اور ایک اچھی صورت بنا کر اس کو بنا دیا، دنیا میں لا دیا۔ اور احسن اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کہا ایک مقام پر، یعنی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ وہ جو بہترین پیدا کرنے والے، ہر چیز کو اچھا پیدا کرنے والے۔ تو انسان کو اگر دیکھیں ساری مخلوقات میں آپ تو سب سے اچھی تخلیق انسان ہی کی ہے، اس کے علاوہ دوسری ساری مخلوقات جو ہے اتنی اعتدال پر نہیں بنائی گئی جتنا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، اور بہترین شکل و صورت دے کر بنائی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے سارے چیزیں جو ہے متناسب بنائی ہے۔ آنکھیں دیکھیے متناسب ہے، چہرہ دیکھیے متناسب ہے، سر کو دیکھیے متناسب ہے، اس کا جسم اور اس کی ہیئت، اس کا رنگ، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہترین طور پر اس کو جو ہے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورت بنا کر، حسین و جمیل بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری مثال اس میں جو ہے دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو منکرین ہیں مرنے کے بعد کے اور اس کے بعد اٹھائے جانے کی، کہ دیکھو زمین جب مردہ پڑی ہوتی ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور جو ہے بنجر ہوتی ہے، پھر اس پر ہم پانی یعنی بارش برساتی ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، تو پھول اٹھتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، خوشنما پھول اور پھل اس سے اگ آتے ہیں، اور بہترین میوے جات اس سے نکل جاتے ہیں، اور قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اس سے غلہ جات نکلتے ہیں، اور بے شمار رنگ برنگے پھول اور نفیس پھول جو ہے اس سے نکلتے ہیں، اور بے شمار چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں۔ تو یہ مردہ زمین کو ہم جیسے زندہ کر دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے مردوں کا زمین سے اٹھ کر نکل جانا، اس دن پیدا ہو جانا اور اللہ کے حضور حاضر ہو جانا۔ اس کے بارے میں ایک صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، اس کی کوئی مثال کے ذریعے سے بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارا گزر کوئی ایسی وادی سے ہوا ہے جو پہلے جو ہے بالکل بنجر تھی اور مری ہوئی تھی، مردہ تھی، اور پھر اس کے بعد پھر تم نے اس کو دیکھا کہ وہ بالکل زندہ ہو گئی ہے، لہلہانے لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، جیسا زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اور پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں، پھر اس سے بہترین قسم کے نفیس نباتات اگ کر آ جاتے ہیں، ایسا ہی زمین پر جو ہے ایک بارش برسائیں گے، اس کے بعد سارے مردے زمین سے نکل کر آ جائیں گے۔ یہی کیفیت انسانوں کی بھی ہوگی۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ ایک مثال تو رحم مادر میں جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر زمین کو، جو بنجر زمین کو بارش برسا کر اس سے جو ہے نباتات کو اگایا جاتا ہے، یہ دوسری مثال۔ دو دلیلیں دے کر ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے جو شک و شبے میں ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا
پیدا کریں گے اور قیامت کیسے برپا ہوگی ان کے لیے یہ مثال ہے۔ اور پھر پچھلے درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ایمبریالوجی جو سائنسی تحقیق ہے، انہیں میڈیکل سائنسز جو بات ثابت کری ہے آج سے 50-100 سال پہلے، اس کو جو ہے دیکھیے کہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو آج سے 1436 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا تھا، ایک ایک بات ماں کے پیٹ میں کیسے تخلیق ہوتی ہے اس کو یہ سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ اور پچھلے سورہ انبیاء میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ایسٹرولوجی کے بارے میں کہ کائنات کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کیسے کی تھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یونیورس کو کیسے کریٹ کیا تھا، بگ بینگ تھیوری جو بعد میں آ کر اس کو ثابت کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ سائنس جب اس کو جو ہے پروف کر رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ تمام چیزوں کو ایک کے بعد دیگر قرآن کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دی تھی اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو پروف کیا جا رہا ہے، تو انسانوں کو جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمبریالوجی کیا ہے اور ایسٹرولوجی کیا ہے اور سائنس کن چیزوں کو پروف کی ہے، تو اس کو جو ہے آپ قرآن میں تلاش کیجئے تو آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا کہ دیکھو میرا اللہ کیسا ہے، میرا اللہ سب کچھ کیا ہے، یہی جو ہے ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو کیسے بنایا ہے، اور پھر یہی ہماری تخلیق کیا ہے، ہمارے خالق بھی یہی ہے، اور اس کو کیسے جو ہے ماں کے پیٹ میں رکھ کر اس کو درجہ بدرجہ بنا کر نکالا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سائنس کو جو ہے سمجھنا ہوگا، اور سائنس کو سمجھیں گے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے گا، ورنہ سائنس کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن لوگوں کی عقلیں ایسی ہو گئی ہیں آج کہ اگر سائنس سمجھا جائے تو قرآن بہت آسانی سے سمجھ لے سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ نکتے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیر کائنات کی خالق اور فرمان روا ہے اور وہ حاجت روا ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد مقرر فرما رہے ہیں کہ یہی حق ہے، جو بات ہم نے کہہ دی ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو پیدا کرتے ہیں، یعنی دوبارہ بھی وہی پیدا کرنے والے ہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے وہی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ سورہ لقمان پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیا کیا چیزیں انہوں نے تخلیق کی ہے۔ یہ آسمانوں اور زمین کو انہوں نے جو ہے بنایا ہے، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنا دیا ہے، بغیر عمد ترونہ، تم دیکھتے ہو اس کو، اور پھر جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں بنائی ہے، اور جو ہے اس میں پہاڑوں کو انہوں نے گاڑ دیا ہے، وزن اس کا رکھ دیا ہے تاکہ وہ اس کو تمہیں لے کر ڈول نہ جائے، بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي وبث فيها من كل دابة، اور پھر سارے جانور چلنے پھرنے والے، دو پاؤں پر، چار پیروں پر، اور پیٹ سے رگڑ کر چلنے والے، یہ سب ہم نے پیدا کیا۔ وبث فيها من كل دابة وانزل من السماء ماء، اور پھر بارش کو برسایا ہم نے آسمان سے۔ وبث فيها من كل دابة وانزل من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے بہترین نفیس قسم کی یعنی کئی ایک پیداوار اس سے اگا دی ہے تمہارے کھانے پینے کے لیے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور تم بتاؤ تم جس کی عبادت کرتے ہو اور اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی بھی عبادت ہونی چاہیے، تو اس نے کیا تخلیق کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اس میں سے کیا کسی نے ایک بھی چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے بھی یہ پیدا کیا ہے، میں نے بھی زمین کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، میں بھی کسی کو بنایا ہوں اور میرے بھی کچھ تخلیقات ہیں؟ یہ کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہے ہیں کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ سراسر گمراہی میں جا رہے ہو۔ تم یہ بات کو تسلیم کر لو اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ ان سب کو جو خبروں میں ہے محاسبہ اعمال کے لیے زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ پھر سے جو ہے قیامت کا ذکر آ رہا کہ دیکھو تم جب بات میں شک کر رہے ہو وہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے، پھر سے اس کو تھوڑا سا تازہ کر لیجئے کہ قیامت کیوں آئے گی۔ کیونکہ جو ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ مقصد کے تحت کرتے ہیں، آپ پڑھتے لکھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، باہر کے ملک میں جا کر کماتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنی لائف اسٹائل کو بدلنے کے لیے، ترقی
ترقی کرنے کے لیے، ڈیولپ ہونے کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ ویسے ہی جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری نعمتیں اس کے لیے رکھ دی، وہ نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، مخدوم کائنات بنایا، سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا سوال تو ہوگا ایک دن۔ ایسے ہی دے کر تو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ تم یہ استعمال کر لو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، ایسا نہیں، ایک دن آئے گا پوچھا جائے گا۔ ویسے ہی جو ہے دنیا میں بہت سے لوگ ناانصافی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مار دھاڑ ہوتی ہے، تو پھر اس کا انصاف کب ملے گا؟ کون سے دن جو ہے وہ انصاف دلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہوگا یوم الدین، یوم جزا۔ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور پھر سب سے جو ہے حساب کتاب لیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا یقیناً۔ تو قیامت یقیناً آنے والی ہے، یہ عقلی طور پر بھی ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے، تو یہ دنیا بھی ایک مقصد کے تحت ہے۔ دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو کوئی جانوروں کے ایسا چھوڑ نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اس کو قائم فرمایا ہے، اور پھر اس کا سوال و جواب ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، اور سب خبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔